دیکھیں تحریک تو ہم نے شروع کی ہوئی ہے 5 اگست سے، جب سے خان صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے. ہمارے سارے کارکن اٹھا کے لیے جاتے ہیں. ہمارے 3 ایمنیز ہیں، شیخ وقاص اکرم، چنگیز صاحب اور احمد چٹھا بھائی. ان کے گھروں پہ دھاوے بولے گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں. مطلب عورت کی کوئی عزت ہی پنجاب میں نہیں رہنا کہ جب دل کرتا ہے گھر میں گھس جاؤ. اب پتہ چلے ہمارے شفقت صاحب ایک ایم این اے ہے سرگودا سے، ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا آدھا گھنٹہ پہلے سرگودا میں کہ تم لوگوں نے پی ٹی آئی کی ریلی کیوں نکالی. کس نے اٹھایا یہ نہیں پتا، وہ خود وکیل ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جج اگر پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، بہاول نگر کی پولیس محفوظ نہیں ہے، پشاور کی پولیس کو مرغیوں کی طرح اڑا دیا مسجد میں، ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دھاوے ہو رہے ہیں، ہماری خواتین کی فلمیں بن رہی ہیں. آپ یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ میاں بیوی کا ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کیمرے آپ لوگ لگا رہے ہیں. تو اللہ کا خوف کریں. آپ پاکستان کو کس نہج لے کے جا رہے ہیں؟ اوپر سے عمر ایوب بھائی نے بولا اسمبلی میں بولا کہ ان لوگوں نے سنا ہے حکومت وقت نے امریکہ کو جنگی اڈے دیے ہیں ایران اور افغانستان کے خلاف. تو ہم نے حکومت سے اس کا جواب مانگا ہے کہ جواب دے دیں کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ ہمیں کیوں برائی آگ میں جھلستے؟ پاکستانی خون، چاہے وہ فوجی ہو، یہ میرے بھائی جوان سارے کھڑے ہیں، چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، اس کا خون آپ نے کیوں بہانا ہے؟ پاکستانی خون مفت ہے. نہیں ہم نے کرنی اور جنگیں، نہ یوکرین کی جنگ کرنی ہے، نہ انڈیا کی کرنی ہے. ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے. خان صاحب کو جیل میں اس لیے رکھا گیا کہ جب انہوں نے بولا ایبسولوٹلی ناٹ، اس کا توڑ نکالنا تھا. اچھا چلو، آپ نے بکنا تھا، امریکہ کے ہاتھ بک گئے. امریکہ نے آپ کو کیا دیا؟ پیسے دیے، سرمایہ کاری کی، گاڑیاں دی، آپ کو ویپنز دیے، ہتھیار دیے. کیا دیا آپ کو؟ دیکھیں آپ جب بکتے ہو نا تو کسی قیمت بکتے ہو. آپ کو کیا ملا؟ میم اگر دیکھا جائے تو میم ٹرین مارچ آ رہی ہے سندھ سے، دوسری جانب آپ دیکھیں ثوابی انٹرچینج پہ بھی دھرنا ہے، ٹھیک ہے. بنی گالہ پہ بھی انہوں نے خود احتجاج کیا. سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ غائب دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں لیڈر ایک ہے، وہ عمران خان ہے، اور کوئی لیڈر نہیں ہے. ہم سب کارکن ہیں، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے کوئی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. دیکھیں رب ہمارا ایک ہے، رسول اللہ علیہ السلام ہمارا محبوب، اس کے بعد اور پھر ہمارا لیڈر. ہمیں پاکستان سے مطلب ہے. خان صاحب نے 100 سال زندہ نہیں رہنا، اللہ ان کو میری زندگی بھی لگا دے، لیکن وہ پاکستان کی لڑ رہا ہے. اگر اس آدمی کو 10 سال یہ ملک حوالے ہو جاتا، اب دیکھتے کیا حالات ہوتے ہیں. آتے ساتھ ہی چوروں نے لنگر کھانے بند کر دیے. یہ جو بڑی بیوی بنتی پھرتی ہیں بسپ والی، انہوں نے یہاں پہ سارے ریڑی باندھ نہیں ہیں جو ریڑی ہوتے ہیں خواتین کے مردوں کے، ان کی ریڑیاں توڑ دی، لوگوں کا رزق کھا لیا. اپنے گھر اربوں والے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ عام پاکستانی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہوگا، باورچی کا بیٹا باورچی ہوگا. یہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ کو ہم نوکروں کی فوجی دیتے رہیں. یہ لوگ اسٹیٹس کانشیس ہیں، یہ 5% پاکستان کے لوگ، اور یہ نہیں چاہتے کہ تبدیلی آئے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، لیکن جو بیچارہ گھر میں ہے کوئی پی این ہے، اس کا بیٹا پی این بنے گا. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. پاکستانی ہم سب کا ملک ہے، ہر کسی کو حق ہے. آپ سب کو تعلیم دیں، ان کی مرضی ہے، پھر وہ بینک میں کام کریں یا وہ چھولے بیچیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 4-5 چور خاندانوں کے لیے آپ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں. اور کس کو فائدہ ہوا؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تیل، گیس، پانی، بجلی، آپ بل دے سکتے ہیں اپنے؟ آپ لوگ سچ بتائیں، آپ لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ بل دیں آپ؟ میرے پاس تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ ابھی پاکستان ہو چکا ہے جی ڈی اے کے ساتھ، اچکزئی صاحب کے ساتھ، مینگل صاحب کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ. یہ لوگ دھرنا دیں، ہم دھرنا دیں، ہمارے ساتھ بیٹھے. ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ فضل الرحمان صاحب عمران خان کے لیے نہیں لڑ رہا ہے. جی ہاں، وہ اس کا مسئلہ ہے کہ فارم 45 اور 47 حکومت سے ان کے انٹرسٹ وہیں پہ رک جائیں گے. ہمارا انٹرسٹ ہے پاکستان سے، ہمارا انٹرسٹ ہے خان صاحب سے، بے گناہ قیدیوں سے. اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ابھی آئی کی بجٹ کے بعد، لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی. میرے اپنے گاؤں کے، میرے حلقے کے اندر ایک گاؤں میں ایک بندے نے اپنی بیٹی بیچنے کی کوشش کی، 10 سال کی بیٹی. پھر وہ ڈی سی کی نظر میں آ گیا، ڈی سی اس کو بلایا، اس کا گھر ٹوٹ گیا تھا بارشوں میں. تو کیا یہ غریب انسان حقدار نہیں ہے زندہ رہنے کا اس ملک میں؟ ایک خاتون 8 لاکھ کا جوتا پہنتی ہے، دوسرا لڑکا 10 لاکھ کی جیکٹ پہنتا ہے، اور دوسرا بندہ اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہے 20,000 روپے 30,000 روپے کے عوض. تو یہ آپ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ